إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رواه ابن حبان في صحيحه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدني علما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا رب العالمين. آمین. محترم بزرگوں، نوجوان دوستوں اور ساتھیوں، پردہ نشین خواتین ملت اسلامیہ، اللہ رب العالمین کے لیے ہر طرح کے مبارک کلمات، ہر طرح کے بہترین الفاظ، ہر طرح کی بھلائی، ہر طرح کا خیر اور ہر طرح کے بہترین الفاظ اسی مالک ارض و سما کے لیے لائق اور مناسب ہے، جس نے ہم اور آپ کو پیدا کیا، جو ہمارا خالق و مالک ہے، جو ہمارا مربی ہے اور جو ہماری تربیت کا بہترین انتظام و انصرام کرنے والا ہے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. بعدہ انگنت درود و سلام ہو تمام نبیوں کے امام، تمام رسولوں کے سردار، تمام انسانوں کے ہادی مرشد، تمام انسانوں کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محترم حاضرین، اللہ رب العالمین کا شکر اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ہم اور آپ کو مسلمان بنایا ہے اور ہم اور آپ کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے رسولوں کا، انبیاء کا سلسلہ جاری کیا اور اس سلسلے کے آخری کڑی کے طور پر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے. اور پھر اس کے بعد اس بات پر بھی اللہ کا فضل اور اس کا شکر ہے کہ اس اللہ نے ہم اور آپ کو تمام نبیوں کے سردار، تمام پیغمبروں کے امام، تمام انسانوں کے سردار کا ایک امتی ہم اور آپ کو بنایا. اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. ایک امتی ہونے کے ناطے، امت محمدیہ کا ایک فرد ہونے کی حیثیت سے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اور آپ اس نبی کی رسالت کو، اس کی نبوت کو تسلیم کریں. ہم اور آپ اپنے نبی کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کریں، تمام معاملات میں انہی کی اتباع کریں، انہی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہم اور آپ زندگی گزاریں.
یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے حق ہے کہ ہم اور آپ کو انہی کے مطابق زندگی گزارنی ہے. لیکن اگر اس کے برعکس بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو تو تسلیم کرے، آپ کی شخصیت کو مانے، آپ کو اپنا نبی اور رسول تسلیم کرے، آپ کو اللہ کا آخری نبی آخری پیغمبر قبول کرے، لیکن لوگوں کے مجلس میں رہتے ہوئے، ایک معاشرے میں رہتے ہوئے، ایک خاندان کا فرد ہونے کی حیثیت سے بندہ جب عمل کی باری آئے، جب عملی میدان میں قدم رکھے، زندگی کے مختلف گوشوں میں اس کا جانا ہو، تو وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ترک کر دے، آپ کے شریعت کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش نہ کرے. وہ مطلب یہ ہوا کہ نبی کی ذات کو تو تسلیم کر رہا ہے، نبی کی شخصیت کو مان رہا ہے، نبی کی شریعت پر ایمان لایا ہوا ہے، لیکن نبی کی شریعت کے مطابق زندگی نہیں گزارتا، نبی کی شریعت کے مطابق عمل نہیں کرتا ہے، بلکہ لوگوں کی باتوں کو مقدم رکھتا ہے، لوگوں کی خواہشات کے مطابق زندگی گزارتا ہے، لوگوں کی مرضی کے مطابق اپنے آپ کو چلانے کی کوشش کرتا ہے. تو ایسے بندے کا ایمان خطرے میں ہے، ایسے بندے کا اسلام خطرے میں ہے، ایسے بندے کا توحید خطرے میں ہے. ایسے بندے کو اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے کہ لوگ کیا کہیں گے. آج ہم اور آپ دیکھیں کہ بندہ بہت ساری نیکیاں، بہت سارے اچھے کام، بہت ساری بھلائیاں اور بہت سارے خیر کے کام اس وجہ سے ترک کر دیتا ہے کہ اگر میں نے یہ کر لیا تو لوگ کیا کہیں گے، اگر میں نے یہ کام کر لیا تو میری برادری کے لوگ کیا کہیں گے، معاشرے کے افراد کیا کہیں گے، میرے یار اور میرے دوست کیا کہیں گے. بندہ اس وجہ سے بہت ساری اچھائیاں چھوڑ دیتا ہے اور بہت سارے غلط کام کو اپنا لیتا ہے. یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہمارے ایمان کو خطرے میں ڈالتی ہے. ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مٹی کا بت اور اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا ہی شرک کہلاتا ہے. ہم اور آپ کسی غیر مسلم کو دیکھتے ہیں پتھروں کے سامنے سجدہ کر رہا ہے، قبروں کے سامنے سجدہ کر رہا ہے، کسی اور کو اللہ کا ولی اور کسی اور کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ مشکل کشا تسلیم کر رہا ہے، غوث اعظم مان رہا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ شرک کا کام کر رہا ہے، یہ بندہ مشرک ہے، یہ بندہ غلیظ کام کر رہا ہے. بات آپ کی درست ہے، لیکن آپ نے اپنا اسٹیٹس کیا بنایا ہوا ہے، آپ نے اپنا دماغ کس طرح کا کریٹ کیا ہوا ہے، کس طرح کا بنایا ہوا ہے. ہم اور آپ میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ اچھائیاں صرف اس وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں کہ بندہ کیا کہے گا، لوگ کیا کہیں گے، سماج اور معاشرے کے افراد کیا کہیں گے. یقین مانیں یہ ایک ایسا بت ہے جسے ہم اور آپ نے اپنے دماغ کے اندر جگہ دے رکھا ہے، اور یہ سب سے بڑا بت ہے، سب سے بڑا طاغوت ہے. اور ہر بندے کے دماغ میں اپنا اپنا بت ہے کہ میں کسی کو دیکھ کر کوئی اچھا کام کر لوں، کسی کے ناطے، کسی کی وجہ سے، کسی کے سبب سے میں کوئی اچھا کام ترک کر دوں. یہ میں نے اپنے دماغ میں بت بنایا ہوا ہے. میں اپنے والد کو دیکھوں تو کسی غلط کام سے باز آ جاؤں، میں اپنے سے کسی بڑے بندے کو دیکھوں تو اٹھ کر اسے سیلوٹ کر لوں، اس کی مرضی کے مطابق میں اپنے آپ کو ڈھال لوں، چاہے وہ کام کتنا ہی غلط کیوں نہ ہو. تو یقین مانے یہ بھی ایک غلط چیز ہے. اور نبی نے فرمایا تھا الا انما هو اخوف علیکم ما اخاف علیکم الشرک الاصغر. نبی نے فرمایا تھا دنیا سے جاتے ہوئے، لوگوں میرے بعد تمہارے سلسلے میں جس چیز کا مجھے سب سے زیادہ خوف ہے وہ شرک اصغر ہے. صحابہ نے سوال کیا تھا اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ شرک اصغر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ریاکاری، لوگوں کے مطابق چلنا، لوگوں کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا. آج ہم اور اپنے سماج کا، ہم اور آپ اپنے سماج کا جائزہ لیں. ہم اور آپ کے دماغ میں یہی بت بسا ہوا ہے، لوگ کیا کہیں گے، سماج کیا کہے گا، معاشرہ کیا کہے گا، معاشرے کے افراد کیا کہیں گے. اگر آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، اگر آپ سیرت طیبہ اٹھا کر دیکھیں، صحابہ کی زندگیاں دیکھیں، صحابہ کے دور اور وہ وقت ہم اور آپ مطالعہ کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کتنے ایسے بیچارے دنیا کے اندر آئے اور چلے گئے، ایمان کی دولت سے محروم رہ گئے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے دماغ میں یہ بت بسا ہوا تھا، ان کے دماغ میں یہ سوچ بسی ہوئی تھی اگر میں ایمان لے آیا تو لوگ کیا کہیں گے، لوگوں کا نظریہ کیا ہوگا. اور سب سے بڑی مثال اس حوالے سے آپ جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب، جنہوں نے آپ کی قدم قدم پر مدد کی، ہر محاذ پر مدد کی،
ہر موڑ پر مدد کی، دین اسلام کا دفاع کیا، بھتیجے کا دفاع کیا اور اللہ کی شریعت کا دفاع کیا، اور ہر میدان میں مشرکین کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے بھتیجے کا ساتھ دینے کے لیے، بھتیجے کے دین کو بلند کرنے کے لیے۔ لیکن آخری وقت آیا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار چچا کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں۔ یا عمی قل لا الہ الا اللہ کلمۃ احاج لک بها عند اللہ۔ چچا محترم، آپ اپنی زبان سے کلمہ طیبہ پڑھ لیں، یہ ایک ایسا کلمہ ہے کہ میں اس کلمے کے کہہ لینے کی وجہ سے آپ کے تعلق سے اللہ کے پاس دلیل پکڑوں گا۔ اللہ میرے چچا نے آخری وقت میں کلمہ پڑھ لیا تھا، اللہ انہیں معاف کر دے۔ حضرت ابو طالب آپ کے چچا نے آس پاس کا ماحول دیکھا، وہیں بغل میں دو مشرک بھی بیٹھے ہوئے تھے، ابو جہل بھی بیٹھا ہوا تھا۔ اترغب عن ملت ابیک عبد المطلب، اے ابو طالب کیا تم اپنے باپ عبد المطلب کے دین سے پھر جاؤ گے، اعراض کر لو گے، پوری زندگی انہی کے دین پر چلتے رہے، انہی کے دین پر عمل کرتے رہے، آج آخری وقت میں اپنے باپ کی روش کو چھوڑ دو گے، اپنے باپ کی روش کو چھوڑ کر کسی اور کا طریقہ اختیار کر لو گے؟ اور ہم اور آپ جانتے ہیں ابو طالب کا انتقال ہو گیا، نبی بار بار کہتے رہے، نبی بار بار الفاظ دہراتے رہے، چچا جان کلمہ پڑھ لیجئے۔ ادھر سے ابو جہل بار بار کہتا رہا، باپ دادا کے دین کو چھوڑ دو گے، لوگوں کے کہنے کی وجہ سے لوگ کیا کہیں گے؟ حدیث بتلاتی ہے ابو طالب کا انتقال بھی ہو گیا، ہوا علی ملت عبد المطلب، اور ابو طالب کا انتقال اس الفاظ کے ساتھ ہوا کہ وہ اپنے باپ عبد المطلب کے دین پر باقی ہیں، بھتیجے کا دین قبول نہیں کیا۔ کس وجہ سے؟ لوگ کیا کہیں گے، یہ مینٹلٹی، یہ سوچ، یہ تھنکنگ اور یہ بت جو ان کے دماغ میں بسا ہوا تھا، کلمہ پڑھ لیا تو لوگ کیا کہیں گے، معاشرے کے افراد کیا کہیں گے، خاندان والے کیا کہیں گے، میرے ساتھ رہنے والے میرے کنبے قبیلے کے لوگ کیا کہیں گے؟ اس سوچ کی وجہ سے ابو طالب ایمان جیسی دولت سے محروم ہو گئے، اور اسلام کا دفاع کرنے کے باوجود، بھتیجے کا ساتھ دینے کے باوجود، نبی نے فرمایا میرے چچا کو اللہ تبارک و تعالی جہنم کے اندر ڈالیں گے، لیکن تھوڑی سہولت یہ ملے گی کہ انہیں جہنم کے اندر سب سے ہلکا عذاب دیا جائے گا۔ تو لوگ بہت ساری بھلائیوں سے اس وجہ سے محروم ہیں، ہم اور آپ بہت سارے خیر سے اس وجہ سے محروم ہو جاتے ہیں کیونکہ ہم اور آپ نے اپنے دماغ میں یہ سوچ بٹھا کر رکھی ہوئی ہے کہ اگر یہ کام میں نے کر لیا تو لوگ کیا کہیں گے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ آپ کو لوگوں کی پرواہ نہیں کرنی ہے، لوگوں کی مرضی کے مطابق زندگی نہیں گزارنی ہے، لوگوں کے موافق اپنے آپ کو نہیں ڈھالنا۔ اللہ نے فرمایا ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر، اے نبی ہم نے دین، ایک طریقہ، ایک اصول آپ کو دے دیا ہے، اسی اصول کی اتباع کرنی ہے۔ ولا تتبع اهواء الذین لا يعلمون، اور ان لوگوں کی خواہشات کی اتباع نہیں کرنی ہے جنہیں کچھ معلوم ہی نہیں، جنہیں کچھ معلوم نہیں، جو کچھ نہیں جانتے ہیں۔ آپ ان کی مرضی کے مطابق زندگی نہ گزاریں، کیوں؟ انہم لن یغنوا عنک من اللہ شیئا، کل قیامت کے دن جب حشر کا میدان ہوگا، میں اور آپ اللہ کے سامنے جائیں گے، مجھے اور آپ کو اللہ کے روبرو کھڑے ہو کر حساب دینا ہوگا، میرے اور رب کے درمیان کوئی تیسرا فرد نہیں ہوگا۔ نبی نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ آیت کہتی ہے ایسے وقت میں یہ سارے دنیا کے لوگ، یہ سارے دنیا کے اندر رہنے والے، آپ کے یہ دوست، آپ کے خاندان کے لوگ جن کی وجہ سے آپ اچھا کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کی آیت کہتی ہے یہ سارے مل کر بھی اللہ کے عذاب کو آپ سے دور نہیں کر سکتے ہیں، اللہ سے آپ کو چھٹکارا نہیں دلا سکتے ہیں۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، لیکن کل قیامت کے دن یہ ساری دوستی، یہ سارے پلے، یہ سارے دامن، یہ ساری یاریاں ختم ہو جائیں گی۔ يُبَصَّرُونَهُ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ، گنہگار اللہ کے پاس آئے گا، اللہ حساب و کتاب لے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کا فیصلہ کرے گا، تو مجرم، تو گنہگار، تو خطا کار، تو نے نبی کی مرضی کے مطابق، تو نے نبی کی شریعت کے مطابق زندگی نہیں گزاری، تو نے قرآن اور حدیث کو مقدم نہیں رکھا، جا تیرا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ایک نظر سارے لوگوں کی طرف دوڑائے گا، کیا سوچے گا؟ اے کاش لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی، کاش کوئی آ جائے مجھے اللہ کے عذاب سے چھٹکارا دلا دے۔ کچھ قیمت
کچھ نیکیاں کچھ بھلائیاں اپنی دے دے اور اللہ مجھے عذاب سے چھٹکارا دلا دے، وہ صاحبت ہی واقعی اللہ نے فرمایا بیوی کی طرف دیکھے گا، بھائی کی طرف دیکھے گا، رشتہ داروں کی طرف دیکھے گا، ماں باپ کی طرف دیکھے گا، سارے دوستوں کی طرف دیکھے گا، ومن فی الارض جميعا ثم ينجی، اللہ نے فرمایا سارے لوگ اس کی طرف نگاہ نہیں کریں گے، پھر یہ امید رکھے گا اے کاش پوری زمین پر رہنے والے لوگ آ جائیں اور پھر اسے اللہ کے عذاب سے نجات مل جائے۔ اللہ نے فرمایا یہ سارے لوگ مل کر بھی تمہیں اللہ کے عذاب سے چھٹکارا نہیں دلا سکتے۔ تو جو لوگ ہمیں عذاب سے نہیں بچا سکتے، جو لوگ ہمیں جہنم میں یا انسان کو جہنم میں جانے سے نہیں بچا سکتے، جو لوگ اللہ کے عذاب کو ہم سے دور نہیں کر سکتے، پھر ان کی دیکھ کر ہم اور آپ بھلائیاں کیوں چھوڑ دیتے ہیں، خیر کے کام کیوں چھوڑ دیتے ہیں، ان کی مرضی کے مطابق ہم اور آپ زندگیاں کیوں گزارتے ہیں، ان کے اسٹیٹس کے مطابق ہم اور آپ اپنا دین کا لیول کیوں طے کرنے لگتے ہیں، جب اللہ نے فرما دیا یہ سارے لوگ مل کر بھی آپ کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتے کہ جن کی مرضی کے مطابق آپ نے زندگی گزاری ہے، حالانکہ عقل آپ کے پاس بھی ہے، دماغ آپ کے پاس بھی ہے، کان آپ کے پاس بھی ہے، آنکھیں آپ کے پاس بھی ہے، ساری سہولتیں آپ کے پاس ہیں، لیکن آپ نے ان سہولتوں کا استعمال نہیں کیا، تو یقین مانیں کہ جن لوگوں کی خاطر آپ نے بھلائیاں چھوڑی ہیں، خیر کے کام چھوڑے ہیں، گناہوں کے کام آپ نے جن کی مرضی کے مطابق کر لیے ہیں، یہی لوگ کل قیامت کے دن آپ کے پاس سے الگ ہو جائیں گے اور آپ افسوس کریں گے، کہیں گے یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، اے کاش میں نے فلاں کو اپنا ساتھی، اپنا یار، اپنا مددگار نہ بنایا ہوتا۔ افسوس کریں گے ایسے لوگ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جنہیں علم نہیں ہے آپ ان کی مرضی کے مطابق زندگی نہ گزارے، آپ ان کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی کا اسٹیٹس چینج مت کرے، بلکہ رب کی مرضی کے مطابق زندگی گزارے۔ ھذا بصائر للناس وہدی ورحمۃ لقوم یوقنون، اللہ نے فرمایا یہ ساری نشانیاں، ساری آیتیں، ساری باتیں ہم اس لیے بتا رہے ہیں تاکہ یقین کرنے والوں کو یقین ہو جائے اور وہ رب کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی کو گزار لیں۔ ایک جگہ اللہ نے فرمایا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، لوگوں کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کا نقصان کیا ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا اگر آپ نے ان کی خواہشات کی اتباع کر لی، ان کی مرضی کے مطابق زندگی گزار لی، مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ، تو اللہ نے فرمایا اللہ کو آپ سے بچانے والا کوئی دوسرا نہیں ہوگا۔ وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، فیصلہ کرنا ہو، اگر آپ دیکھیں دو مجرم ہیں، دو بیٹوں نے آج کے جرم کر لیا ہے، تو یہ مت دیکھیں کس بیٹے سے مجھے زیادہ محبت ہے اور کس بیٹے سے کم محبت ہے، آپ کو کم بیٹے سے، کسی بیٹے سے کم محبت ہے، آپ اسے سزا دے دیں، حالانکہ اس کی خطا نہیں تھی، اس نے کوئی غلط کام نہیں کیا تھا، غلطی اس کی نہیں تھی، لیکن آپ نے اللہ کی مرضی کو مقدم نہیں رکھا، آپ نے اپنی مرضی کو مقدم رکھا۔ تو اللہ نے فرمایا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، جو اللہ نے باتیں نازل کی ہیں ان باتوں کے مطابق آپ فیصلہ کریں، لوگوں کو مت دیکھیں۔ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْدِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور اللہ نے فرمایا اگر آپ نے لوگوں کی مرضی کے مطابق زندگی گزاری تو آپ انہی کی وجہ سے کسی فتنے کے اندر مبتلا کر دیے جائیں گے۔ یہ نقصان ہے، یہ نقصان ہے جو ہم اور آپ کو کسی کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کی وجہ سے ملتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، کہ آپ اپنے آپ کو باقی رکھیے کن لوگوں کے ساتھ، کن کا ساتھ دینا ہے ہمیں، کن کے ساتھ رہنا ہے، کن کے ساتھ ہم اور آپ کو اٹھنا بیٹھنا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا ان لوگوں کے ساتھ آپ اپنے آپ کو باقی رکھیے جو اللہ کو، اپنے رب کو صبح اور شام پکارتے ہیں، وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اور ان کی جانب سے آپ اپنی آنکھوں کو، نظروں کو پھیر مت لیجئے۔ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، آپ دنیا کی خوبصورتی چاہتے ہیں، وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، اور اللہ نے فرمایا ان لوگوں کی اطاعت مت کیجئے جن کے دل کو ہم نے اپنے دین سے، اپنی شریعت سے غافل کر دیا، یعنی جو لوگ دین سے بھٹکے ہوئے ہیں، جن کا کوئی مذہب نہیں، کوئی دین نہیں ہے، جن کے پاس رب کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کا وقت نہیں ہے، آپ ایسے لوگوں کی اطاعت مت کیجئے۔ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، کیونکہ اس نے اپنی خواہشات کی اتباع کی ہے اور اس کا معاملہ بڑا عجیب و غریب ہو گیا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے ایک آیت کریمہ ذکر کی ہے قرآن کے اندر، اور وہ آیت کریمہ ہم اور آپ کو اس بات کی دعوت دیتی ہے
اس بات کا اعلان کرتی ہے کہ لوگوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارو، اپنے آپ کو اللہ کی مرضی کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اے ایمان والو سلم میں داخل ہو جاؤ۔ سلم کا کیا مطلب ہے؟ صلح۔ سلم کا مطلب صلح، اسلام نہیں کہا اللہ نے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی الاسلام کافۃ نہیں کہا اللہ نے، فی السلم صلح کے اندر، یعنی تمہارے اور رب کے درمیان جو معاہدہ ہوا ہے اس معاہدے کے مطابق زندگی گزارو، اس معاہدے کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کرو، پورے کے پورے اس کے اندر داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، شیطان کی پیروی نہ کرو، انہ لکم عدو مبین، شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اگر ہم ایسا کرتے ہیں ہمارا اسلام خطرے میں ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے یہودیوں اور عیسائیوں کی ایک صفت بیان کی ہے کہ وہ لوگ جیسا ماحول دیکھتے تھے ویسا اپنے آپ کو بنا لیتے تھے۔ کوئی دیکھا کہ اچھا بندہ ہے اس کے ساتھ ویسا رہنے لگے، کوئی دیکھا کہ بڑی پوسٹ والا ہے تو اس کی چاپلوسی کرنے لگے، اس کی مرضی کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے لگے۔ اللہ نے فرمایا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، لوگوں کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کا کیا نقصان ہوتا ہے کہ آپ تو نماز پڑھیں لیکن نماز پڑھنے کے بعد کسی اور کی چاپلوسی کرنے لگے، کسی اور کے مطابق زندگی گزارنے لگے، کسی اور کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے لگے، تو ایک طرف گویا کہ آپ دین کو تسلیم کر رہے ہیں، دین کا تھوڑا حصہ آپ مان رہے ہیں اور دین کے تھوڑے حصے سے آپ اعراض کر رہے ہیں۔ یہ یہودیوں کی صفت ہے، اور اللہ نے ایسے لوگوں کا بدلہ بتایا، الا خزي في الحیات الدنیا، اللہ نے فرمایا دنیا کے اندر ایسے لوگوں کو اللہ رسوا اور برباد کر دیا کرتا ہے۔ ومن يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیات الدنیا ويوم القیامة يردون الى اشد العذاب، اور اللہ نے فرمایا جو لوگ لوگوں کی مرضی کے مطابق زندگی گزارتے ہیں ایسے لوگوں کو کل قیامت کے دن سخت عذاب کی طرف ڈھکیل دیا جائے گا۔ وما الله بغافل عما تعملون، اور اللہ جو تم کچھ کرتے ہو، جو کام ہم اور آپ کرتے ہیں، اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ، اللہ نے فرمایا یہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی آخرت کو دنیا کے بدلے بیچ دیا۔ ہم اور آپ تھوڑی قیمت پر، ہمارا دوست خوش ہو جائے، ہمارے گھر والے خوش ہو جائیں، ہمارا یار خوش ہو جائے، نماز کی پرواہ نہیں، ہوٹل کے اندر بیٹھ کر ہم اور آپ چائے پی رہے ہیں، نماز کی پرواہ نہیں ہے، یہ دنیا کی خاطر، ایک چائے کی خاطر، ایک کسی مشروب کی خاطر، ایک دوست کی مرضی کے مطابق ہم اور آپ نے اپنے آپ کو ڈھالا۔ اللہ نے پکارا، مؤذن نے پکارا، نماز پکار رہی ہے، پرواہ نہیں ہے، ہم نے لوگوں کی مرضی کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کی، تو اللہ نے فرمایا اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی کو خرید لیا، آخرت کو بیچ دیا۔ فلا يخفف عنهم العذاب، اللہ نے فرمایا ایسے لوگوں سے عذاب کم نہیں کیا جائے گا، ولا هم ينصرون، اور نہ ہی کل قیامت کے دن ان کی مدد کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار آیتوں کے اندر اسی بات کا تذکرہ کیا ہے کہ ہم اور آپ کو نہ ہی اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنی ہے اور نہ ہی لوگوں کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنی، اور نبی نے فرمایا ایسا شخص مومن ہی نہیں ہے جو لوگوں کی مرضی کے مطابق یا اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارے۔ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، نبی نے فرمایا کہ وہ شخص مومن نہیں ہے جو اپنی مرضی کو میری لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ کر دے، یعنی جو میری اتباع نہ کرے، میری لائی ہوئی شریعت کے مطابق زندگی نہ گزارے بلکہ لوگوں کی مرضی کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، تو نبی نے فرمایا ایسے بندے کے ایمان میں شک ہے، ایسے بندے کو اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک شرک ہوتا ہے اطاعت میں فرما برداری میں ایک شرک ہے جسے شرک فی الطاعہ کہا جاتا ہے، اطاعت کرنی ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اپنے اعمال کو برباد مت کرو۔ نبی نے فرمایا لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، جہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو وہاں مخلوق کی اطاعت ہم اور آپ کو نہیں کرنا۔ والدین کا کتنا بڑا مقام ہے، لیکن اللہ نے فرمایا قرآن کے اندر وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، کہ اگر تمہارے والدین یہ چاہتے ہیں کہ تم اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کر لو
تو والدین کی بھی اطاعت کرنا تمہارے لیے ضروری نہیں ہے، بلکہ والدین کی باتوں کو تم پیر کی نوک پر رکھ دو گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کو مقدم کرنا ہوگا، اللہ کی اطاعت کرنی ہوگی۔ لیکن اگر ہم نے اللہ کی اطاعت نہیں کی، دوست کی بات مان لیا، لوگوں کی بات مان لیا اور انہی کی مرضی کے مطابق زندگی گزارتے رہے، تو یہ شرک فی الطاعہ ہے، جسے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا ہے۔ آپ نے فرمایا لا طاعۃ فی معصیۃ اللہ، اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت ضروری نہیں ہے۔ اسی طریقے سے صحابہ بیان کرتے ہیں کہ اسلام قبول کرنے کے وقت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ سے ایک اقرار یہ بھی کراتے تھے، ایک پوائنٹ یہ بھی ہوا کرتا تھا وَأَن نَّقُولَ بِالْحَقِّ حَيْثُمَا كُنَّا، کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہم اس بات پر ایمان لاتے ہیں کہ جہاں کہیں بھی ہم رہیں گے وہاں حق کا پرچار کریں گے، حق کے مطابق زندگی گزاریں گے، حق بات لوگوں کو بتائیں گے، وَلَا نَخَافُ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ، اور اس میدان میں ہم کسی کی بھی رتی کے برابر پرواہ نہیں کریں گے۔ مطلب جو اللہ کی بات ہوگی، جو رسول کی بات ہوگی، وہی بات ہم معاشرے کے درمیان بیان کریں گے اور اسی پر عمل کریں گے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کا کام نہیں کریں گے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک صحابی نے سوال کیا، اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، کوئی مجھے ایسی بات بتا دیجئے، کوئی ایسی بات کہ اس بات کو سننے کے بعد مجھے کسی دوسری بات کی ضرورت نہ پڑے۔ قل لي في الاسلام قولا لا اسال عنه احدا بعدك، یہ صحابی نے سوال کیا، اللہ کے نبی کوئی ایسی بات اسلام کی جو مجھے بہت اچھی لگ جائے اور اس کے بعد کسی دوسری بات کی ضرورت نہ پڑے۔ نبی نے فرمایا کیا؟ قل آمنت بالله ثم استقم، کہو میں اللہ پر ایمان لایا پھر اسی پر ڈٹ جاؤ، پھر اسی پر جم جاؤ، پھر اسی کے ساتھ چپکے رہ جاؤ۔ کوئی بھی آ جائے، دنیا کا کوئی بھی انسان، کوئی بادشاہ، کوئی وزیر، کوئی بھی دنیا کی بڑی سے بڑی پوسٹ والا تمہیں تمہارے موقف سے، تمہیں تمہارے دین سے ہٹانا چاہے تو تم اتنے استقامت اختیار کر لو کہ تمہارے پیر میں لغزش نہ آئے، تم اپنے آپ کو اس حق کے موقف سے ہٹا نہ سکو۔ اور نبی نے فرمایا تھا افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر۔ آج ہم اور آپ کسی بڑے انسان کو دیکھا یہاں کچھ اور بات کہہ رہے ہیں، اس کے پاس پہنچے اپنی بات کو چینج کر لیا، کیوں؟ بڑے صاحب ہیں، بڑے صاحب ہیں۔ نبی نے فرمایا تھا ایک ظالم و جابر بادشاہ کے سامنے حق بات کہنا یہ سب سے افضل جہاد ہے۔ سب سے افضل جہاد یہ ہے کہ آپ ایک ظالم بادشاہ کے سامنے بھی حق بات کہہ دیں کہ نہیں آپ غلط ہیں، آپ کا طریقہ غلط ہے، آپ کا اسٹیٹس غلط ہے، آپ کی سوچ غلط ہے۔ اگر یہ بات آپ نے اس کے سامنے کہہ دی تو نبی نے فرمایا یہ سب سے افضل جہاد ہے۔ آج ہم اور آپ حق بات کہنے سے کتراتے ہیں، یہاں کہہ دیا، کسی کے سامنے گئے اپنی بات سے مڑ گئے، یہ لوگوں کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا ہوا۔ نبی نے فرمایا صحابی کو کہہ دو اللہ پر ایمان لا کے ڈٹ جاؤ، اللہ کی بات ایک طرف، ساری کائنات ایک طرف، ساری کائنات کے انسان ایک طرف، اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارو۔ لوگ کیا کہتے ہیں پرواہ نہیں ہونی چاہیے۔ اور ہمیں اور آپ کو اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اسوہ تلاش کرو۔ ہم اور آپ ان ساری چیزوں میں نبی کا اسوہ نہیں تلاش کرتے۔ نبی کا نام کیا تھا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی نے دعوت کا کام شروع کیا، اے لوگوں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگوں لا الہ الا اللہ کہہ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ لات، یہ منات، یہ عزا ساروں کو چھوڑو، اسی معاشرے میں رہنے والے، اسی معاشرے میں آپ زندگی گزار رہے ہیں، اپنے ساتھ رہنے والے لوگوں کو دعوت دے رہے، تبلیغ کر رہے، لوگوں کلمہ پڑھ لو، اللہ کو ایک مان لو، سارے معبودوں کو چھوڑ دو، کیا ہوگا؟ کامیاب ہو جاؤ گے۔ نبی کا نام محمد، مطلب جس کی تعریف کی جائے۔ لوگوں نے اس دعوت کے بعد نبی کو محمد کے بجائے مذمم کہنا شروع کر دیا۔ مذمم مطلب جس کی مذمت کی جائے، جس کی برائی بیان کی جائے، برائی کے لائق، یہ بندہ ایسا ہے ہی نہیں جس کی تعریف کی جائے۔ نبی نے یہ باتیں سنی، پاگل کہا لوگوں نے، شاعر جادوگر کہا، شاعر کہا، کاہن کہا، نجومی کہا، اور نہ جانے کون کون سے الفاظ دہرائے نبی کے تعلق سے۔ اور نبی کے صحابہ کو کیا کہا؟ یہ لوگ تو بے وقوف ہیں۔ اللہ نے فرمایا سورہ بقرہ پڑھیں، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جب ان منافقوں سے، جب ان کافروں سے یہ کہا جاتا ہے ایمان لے آؤ جیسا کہ یہ نبی کے صحابہ ایمان لے آئے ہیں، تو کیا کہتے ہیں؟ أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، کیا ہم ویسے ہی ایمان لے آئے جیسا یہ بے وقوف ایمان لے آئے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو ان کافروں نے، ان منافقوں نے بے وقوف کہا۔
تو کیا ان لوگوں کے کہنے کی وجہ سے دین کی دعوت سے رک گئے؟ اپنے آپ کو اس دعوت سے ہٹا لیا؟ اپنے آپ کو اس مشن سے الگ کر لیا؟ کیا لوگوں کے کہنے کی وجہ سے دین کی دعوت کو ترک کر دیا؟ اور ایک جگہ اللہ نے فرمایا قبلہ تبدیل ہوا، بیت المقدس پہلے مسلمانوں کا قبلہ تھا، قبلہ تبدیل ہوا، اللہ نے کعبہ کعبہ کو ہمارا قبلہ بنا دیا۔ اللہ نے فرمایا سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم، کہ لوگ بیوقوف یہ لوگ کہیں گے، یہ یہودی، یہ عیسائی، یہ منافق، یہ کافر سب کہیں گے کہ پہلے تو بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، اب کیا ہوا؟ کس وجہ سے یہ لوگ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے لگے؟ ان کا کوئی ایمان نہیں، ان کا کوئی مذہب نہیں ہے۔ تو اللہ نے فرمایا جواب دے دو، قل للہ المشرق والمغرب، اللہ کے لیے چاروں سمتیں ہیں، مشرق بھی اللہ کا، مغرب بھی اللہ کا، شمال بھی اللہ کا، جنوب بھی اللہ کا، سب اللہ کا۔ اللہ جسے قبلہ بنانا چاہے اس کی مرضی، یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ تم کون ہوتے ہو اللہ کی باتوں میں مداخلت کرنے والے؟ ہم اور آپ نبی کے صحابہ کی سیرت پڑھیں، نبی کی زندگیاں دیکھیں، کیا کیا نہیں کہا لوگوں نے۔ اور حضرت نوح علیہ السلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب کا وعدہ کیا، حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے کشتی بنانے کا حکم دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنانے لگے، سارے لوگ آ رہے دیکھ رہے، قوم والے آ رہے دیکھ رہے، نوح کیا بات ہے، ابھی تک تو تم اپنے آپ کو نبی کہتے تھے، رسول کہتے تھے، یہ بڑھائی کا کام کرنا کب سے شروع کر دیا، کب سے کارپینٹر بن گئے؟ تو کیا اللہ کے حکم سے حضرت نوح علیہ السلام لوگوں کے کہنے کی وجہ سے رک گئے؟ کیا انہوں نے وہ کام چھوڑ دیا؟ کیا دعوت کا مشن چھوڑ دیا؟ کیا دین کی دعوت کو ترک کر دیا؟ نہیں، لوگوں کے کہنے کی وجہ سے کسی بھی نبی نے اور نبی کے صحابہ نے دعوت دین کو چھوڑا نہیں، ترک نہیں کیا، بلکہ اور مصمم ارادے کے ساتھ، پختہ ارادے کے ساتھ دین کی دعوت کا کام کرتے رہے۔ آئیے میں آپ کے سامنے چند شکلیں رکھوں کہ ہم اور آپ کہاں کہاں لوگوں کے دیکھنے کی وجہ سے، لوگوں کی مرضی کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالتے ہیں۔ ہم اور آپ یہ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے مطابق، کے شریعت کے مطابق، کے طریقے کے مطابق ہم اور آپ کو زندگی گزارنی ہے، لہذا ہمارا خلیہ، ہمارا لباس، ہم اور آپ کی ظاہری شکل و صورت نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہونی چاہیے۔ آج بہت سارے لوگ داڑھیاں اپنے چہرے پر کس وجہ سے نہیں رکھتے کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، میاں ابھی جوان ہو، ابھی سے صوفی بن گئے، ابھی سے بوڑھوں والی حرکت کرنے لگے، ابھی سے چہرے پر داڑھی، ابھی تو کھیلنے کودنے کا زمانہ۔ بہت سارے لوگ صرف اس وجہ سے داڑیاں نہیں رکھتے، حالانکہ وہ جانتے ہیں نبی کی سنت ہے، اور نبی نے مختلف احادیث کے اندر حکم دیا ہے، آرڈر ہے، اور مختلف ائمہ کا یہ کہنا ہے کہ داڑھی رکھنا یہ سنت نہیں، داڑھی رکھنا فرض ہے، داڑھی رکھنا یہ فرض۔ اعف اللحى، داڑھی کو معاف کر دو، ارخ اللحى، داڑھی کو چھوڑ دو، داڑھی کو بڑھاؤ، داڑھی کو معاف کر دو۔ مختلف طرح کے الفاظ نبی کریم علیہ السلام نے ذکر کیے ہیں، لیکن ہمارا حلیہ جیسا ہونا چاہیے ویسا نہیں ہے۔ کس وجہ سے ہمارا نوجوان داڑھیاں نہیں رکھتا؟ کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، شادی نہیں ہوگی۔ بھائی اور بزرگوں، اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعلیم پر ہم عمل نہیں کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی فتنے کے اندر مبتلا کر دے گا، کسی فتنے کے اندر ڈال دے گا۔ ہمارا حلیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے، ہمارا لباس نبی کے طریقے کے مطابق ہونا۔ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ ماڈرن فیشن کے اس دور میں یہاں تک جنس پہن رہے، نتیجہ یہ پیچھے سے شرمگاہ دکھ رہی ہے، اپنا اسٹیٹس نہیں چینج کریں گے۔ لوگ کیا کہیں گے، کیا اوپر پرانے زمانے والا قدامت پسندی کے دور میں زندگی گزار، کیا کمر کے اوپر پینٹ باندھ رہا، یہ پرانا دور تھا۔ اب نیا دور ہے کہ ناک کے نیچے پینٹ اور جنس پہنو، یہ نیا دور آیا۔ ایسے رہو، ایسے زندگی گزار۔ لوگوں کے کہنے کی وجہ سے ہمارا نوجوان اس مرحلے میں، اس معاملے میں نبی کی سنت کو، شریعت کے ایک حکم پر عمل کرنے سے قاصر ہے، شریعت کے ایک حکم پر عمل کرنے سے پیچھے ہٹ رہا۔ اسی طریقے سے شادی، بیاہ، نکاح میں ہم اور آپ کتنی سنتوں کی پامالی کر رہے ہیں، جہیز، مگنی، مہندی اور نہ جانے کون کون سی چیزیں۔ کس وجہ سے؟ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے۔ خالی خوری کر لیا، مگنی نہیں کرے، مگنی نہیں کرے۔ منگنی کی اسلامی شریعت میں کوئی حیثیت نہیں ہے، اسلام منگنی کی اجازت نہیں دیتا جیسا ہم اور آپ کر رہے ہیں۔ اسلام صرف اس بات کی اجازت دیتا ہے، آپ کو کوئی لڑکی کوئی لڑکا پسند آ جائے، آپ اپنی بچی یا بچے کے لیے اس کے گھر پر رشتہ بھیج دیں، ایک دو آدمی بیٹھے، بات مکمل،
کس نے کہا آپ سے فنکشن ہال بک کرنے کے لیے؟ کس نے کہا آپ سے کارڈ چھپوانے کے لیے؟ کس وجہ سے آپ کرتے ہیں؟ کہ کہیں اگر ایسا نہیں کیا تو لوگ کیا کہیں گے، خاندان والے کیا کہیں گے، سماج اور معاشرہ کیا کہے گا، اللہ کیا کہتے ہیں، رسول کیا کہتے ہیں، نبی کے صحابہ نے کیسی زندگی گزاری، قرآن اور حدیث ہمیں کس بات کا حکم دیتے؟ ہمیں پرواہ نہیں ہے، ہمیں پرواہ ہے سماج اور معاشرے کے افراد کی، ہمیں پرواہ ہے خاندان والوں کی، ہمیں پرواہ ہے اپنے گھر والوں کی، ہمیں پرواہ ہے اپنے کنبہ اور قبیلے کے لوگوں کی، دوستوں کی پرواہ ہے۔ اور اسی وجہ سے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ اپنے شادی میں، ولیمے میں طرح طرح کے کھانے قرض لے کر اس وجہ سے رکھ رہے ہیں کہ میاں تم نے تو ولیمہ کر لیا، صرف ایک ڈش تھی، خالی بریانی بنایا تھا، خالی بریانی بنایا تھا، قرض لے کر بندہ ولیمہ کر رہا ہے۔ کس وجہ سے؟ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے۔ جہیز جیسی بیہودہ فالتو اسلامی شریعت کے خلاف یہ رسم ہے، ہم اور آپ جہیز لے رہے ہیں، دے رہے ہیں، جہیز لے رہے ہیں، دے رہے ہیں، اور اسی کے مطابق چلا ہم یہ سمجھتے ہیں ہمارا بینک بیلنس بڑھ رہا، ہمارے گھر کی پرسنالٹی بڑھ رہی، ہمارا اسٹیٹس اونچا ہو رہا ہے، ہم لوگوں کی نظروں میں قدر و قیمت پا رہے ہیں۔ میرے بھائی اور بزرگوں، اللہ کی نظر میں آپ کی کیا عزت ہے، اللہ کی نظر میں آپ کا کیا مقام ہے، اللہ کی نظر میں آپ کہاں پہنچ رہے ہیں؟ ہم اور آپ کو یہ چیز دیکھنی چاہیے اور اسی کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا چاہیے۔ نبی نے فرمایا ان اعظم النکاح برکۃ ایسرہ مؤونہ، سب سے عظیم برکت والی نکاح وہ نکاح ہے جس کے اندر خرچ کم کیا جائے۔ ہم اور آپ دیکھیں جہیز میں کتنی چیزیں، کپڑوں میں کتنے پیسے ہم اور آپ صرف کر رہے ہیں، اور نہ جانے کون کون سی رسموں میں، مہندی کی رسموں میں، اور نہ جانے کون کون سی خرافات میں، رسوم و رواج میں ہم اور آپ اپنے پیسے ضائع اور برباد کر رہے ہیں۔ کس وجہ سے؟ یہ نہیں کیا تو لوگ کیا کہیں گے، معاشرے کے افراد کیا کہیں گے۔ اسی طریقے سے لڑائیاں اور جھگڑے ہمارے معاشرے میں چھوٹی چھوٹی بات پر قتل ہو جایا کرتے۔ کیوں قتل ہو جایا کرتے؟ حالانکہ سمجھانے والے بیچ میں آئے تھے، سمجھانے والے بیچ میں آئے تھے، لیکن ذرا ذرا سی بات پر فائرنگ ہو رہی ہے، قتل ہو رہا ہے، ایک دوسرے کو مارا جا رہا ہے، زخمی کیا جا رہا ہے۔ نبی کی بات کو مقدم نہیں کیا جا رہا ہے، بلکہ لوگوں کی سوچ کے مطابق زندگی گزاری جا رہی ہے کہ وہ بعد میں لوگ کہیں گے ارے وہ فلاں آیا تھا، تمہیں دھمکا کر چلے گیا، تم نے کچھ بھی نہیں کہا، تم نے کچھ بھی نہیں کہا، کیا عزت رہے گی تمہاری؟ اس سوچ کو سامنے رکھ کر بندہ سامنے والے کو قتل کر رہا، مار رہا، نتیجہ یہ ہو رہا پوری زندگی کے لیے اپنے آپ کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال رہا ہے یا اپنے آپ کو ہلاک و برباد کر لے رہا۔ اسی طریقے سے ایک بہت بڑی چیز جو ذکر کرنی چاہیے، بڑی عمر میں تعلیم حاصل نہ کرنا، بڑی عمر میں تعلیم حاصل نہ کرنا۔ بار بار میں نے اس بات کا تذکرہ کیا، کتنے ایسے لوگ ہیں 5 سال 10 سال کی عمر تھی، جو چیز اس وقت یاد تھی آج بھی وہی یاد ہے، اعوذ باللہ ٹھیک سے پڑھنا نہیں جانتے، اعوذ باللہ ٹھیک سے پڑھنا نہیں جانتے، لیکن سیکھنے کی بھی کوشش نہیں کرتے۔ کیوں؟ لوگ کیا کہیں گے 40 سال کے ہو گئے، 50 سال کا اب سیکھ رہے، اب نورانی قاعدہ پڑھ رہے ہو، اب الف با تا پڑھ رہے ہو، اب قرآن کے ہجے اور قرآن کے حروف یاد کر رہے ہو، یہ کیا بات ہوئی؟ 40 سال 50 سال سیکھنے کی عمر نہیں۔ اسی وجہ سے ہم چھوٹی چھوٹی دعائیں بھی یاد نہیں کر پاتے، چھوٹی چھوٹی دعائیں بھی یاد کرنے سے ہم قاصر ہیں، اور اللہ نے ہمارا دماغ بھی ویسے ہی بنا دیا، جیسی نیت اسی برکت۔ بڑی عمر میں تعلیم ہم حاصل نہیں کرتے۔ نبی کے صحابہ کو دیکھا، نبی کے صحابہ کی زندگیاں دیکھی، کس طریقے سے وہ ایک دوسرے پر سبقت لے جاتے تھے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے تعلیم حاصل کرنے کے لیے، اور کوئی پرواہ نہیں کی۔ کتنے ایسے صحابہ تھے 40 سال 50 سال کی عمر میں اسلام لائے اور اس کے بعد قرآن سیکھا، یاد کیا، حافظ بنے، قاری بنے، اللہ کی تعلیم کو اپنے دماغ کے اندر، اپنے ذہن و دماغ میں محفوظ کیا۔ یہ لوگ ہمارے لیے آئیڈیل نہیں ہے، یہ ہمارے لیے نمونہ نہیں ہے۔ لوگ کیا کہیں گے کہ میاں اب سیکھ رہے ہو، اب یہ ساری چیزیں سمجھ میں آ رہی۔ لوگوں کے کہنے کی وجہ سے ہم اور آپ بڑی عمر میں تعلیم حاصل کرنے سے دور ہو رہے ہیں، اور اسی کا نتیجہ ہے آج ہمیں قرآن پڑھنا نہیں آتا، آج ہم اور آپ حدیث نہیں پڑھ سکتے، اسلامی لٹریچر ہم اور آپ نہیں پڑھ سکتے، بس ہم اور آپ ٹی وی میں، سیریل میں، موبائل میں، اس میں گم ہیں، اور لوگوں کی پرواہ ہم اور آپ کو ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ آئیے ایک نبی کی حدیث پڑھ کر بات ختم کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ہم اور آپ نے اگر لوگوں کی مرضی کو مقدم رکھا، اپنے آپ کو لوگوں کی مرضی کے مطابق چلاتے رہے، تو یاد رکھیں لوگ بھی آپ سے ناراض ہوں گے اور اللہ بھی آپ سے ناراض ہوگا۔ اب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس ایک خط آیا، خط کس نے بھیجا؟ حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے برادر نسبتی ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صالح ہیں، نبی کا انتقال ہو چکا ہے۔ حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لیٹر لکھا، یا امی، اے ام المومنین،
اے ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ مجھے نبی کی کوئی وصیت لکھ کر دے دیجئے، ولا تکثرینی علیہ، لیکن یاد رہے کہ بات لمبی نہیں ہونی چاہیے، یعنی بہت زیادہ لمبی چوڑی بات مت کیجیے گا، کوئی مختصر سی نصیحت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بھیج دیجئے۔ فکتبت، تو انہوں نے ایک لیٹر لکھا، چھوٹی سی بات لکھی، ہم اور آپ سنیں، غور کریں کہ اگر ہم نے لوگوں کی مرضی کے مطابق زندگی گزارا تو ہمارا کیا انجام ہوگا، اور اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارا تو ہم اور آپ کس قدر خوش نصیب ہوں گے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث لکھ کر بھیجا، فرمایا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہتی ہے میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا ہے، من التمس رضا اللہ بسخط الناس، کہ اے لوگوں جو اللہ کو خوش کرے گا لوگوں کو ناراض کرے گا، یعنی دوست آپ کے ساتھ ہے، اذان ہو رہی ہے، آپ کا دوست یہ کہہ رہا ہے نہیں چلو باہر گھوم کر آئیں گے، آپ یہ کہہ رہے نہیں نماز پڑھنے چلیں گے، آپ نماز پڑھنے چلے آئے، دوست کو آپ نے ناراض کر دیا، لیکن نماز پڑھنے کی وجہ سے آپ سے آپ کا رب خوش ہو گیا، تو نبی نے فرمایا رضی اللہ عنہ وارضى عنہ الناس، ایسے بندے سے اللہ بھی خوش ہوگا اور سارے لوگوں کو بھی اللہ خوش کر دے گا کہ دیکھو بھائی کتنا اچھا بندہ ہے۔ لیکن ومن التمس رضا الناس بسخط اللہ، اگر آپ نے اللہ کو خوش نہیں کیا، نماز پڑھنے نہیں آئے، دوست کی دعوت، دوست کی بات پر، دوست کی بات کو مقدم کر کے چائے پینے چلے گئے، موج مستی کرنے چلے گئے، تو اللہ نے فرمایا سخط اللہ، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ بھی ایسے بندے سے ناراض ہو جائے گا، واسخط علیہ الناس، اور سارے لوگوں کو بھی اس بندے سے ناراض کر دیں گے۔ یہ ہمارے لیے سبق ہے، یہ ہمارے لیے یہ حدیث سبق ہے، نصیحت ہے، اللہ کو خوش کریں گے، بندہ ناراض ہو پرواہ نہیں، تو بندہ بھی خوش ہوگا، اللہ بھی خوش ہوں گے۔ اگر بندے کو ہم نے خوش کیا، اللہ کو ناراض کر دیا، تو یقین مانے بندے بھی ناراض ہوں گے اور ہمارا رب بھی ہم اور آپ سے ناراض ہو جائے گا۔ تو لوگوں کی مرضی کے مطابق زندگی نہ گزاریں۔ خلاصہ کلام یہی ہے کہ ہم اور آپ لوگوں کی مرضی نہ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی دیکھیں، نبی کی مرضی دیکھیں، قرآن اور حدیث کیا کہتا ہے، کیا کہتے ہیں، ہم اور آپ اس کو مقدم رکھنا چاہیے۔ ہم اور آپ کو نبی کی سیرت پڑھنی چاہیے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا کیا کہا گیا، صحابہ کو لوگوں نے کیا کیا کہا، کس طرح کا سلوک کیا گیا، کس طریقے کے زبان الفاظ استعمال کیے گئے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے لوگوں کی پرواہ نہیں کی، دین کی دعوت کا کام کرتے رہے، حق بات پر عمل کرتے رہے، جنگ کے میدان میں بھی نماز پڑھی اور اسی طریقے سے سفر میں بھی نماز پڑھی، حضر میں بھی نماز پڑھی، سواری پر بیٹھ کر بھی نماز پڑھی۔ ہم اور آپ ٹرین میں یا اسی طریقے سے سفر کی حالت میں اس وجہ سے نماز نہیں پڑھتے کہ لوگ کیا کہیں گے کہ کس طریقے سے بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہے۔ حالانکہ یہ ایک اچھی تعلیم ہوگی لوگوں کے تعلق سے، انہیں ایک نصیحت کی بات معلوم ہوگی کہ دیکھو بندہ کس طریقے سے اپنے دین پر عمل کر رہا ہے، ایک اچھا میسج جائے گا لوگوں کے درمیان۔ تو ہم اللہ کو خوش کریں، اللہ بھی خوش ہوگا، لوگ بھی خوش ہوں گے۔ اللہ کو ناراض کریں گے، لوگوں کو خوش کریں گے تو اللہ بھی ناراض ہوگا اور سارے لوگ بھی ہم اور آپ سے ناراض ہو جائیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو تیری مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم اور آپ کو قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا کریم ہم اور آپ کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آپ کو جو اسوہ ہے، جو نمونہ ہے، نبی جو طریقہ چھوڑ کر گئے ہیں، اللہ ہم اور آپ کو اس طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا کریم ہم اور آپ جن خرافات میں، جن بدعات میں اور جن رسوم و رواج میں مبتلا ہے، مولا کریم ہمیں ان تمام رسوم و رواج کے حوالے سے صحیح سمجھ عطا فرما۔ ہمیں اسلامی شریعت کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے، بنانے اور انہی تعلیمات پر عمل کرنے کے اللہ ہم اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم اور آپ کو شرک سے، بدعات سے، خرافات سے توبہ کرتے ہوئے نبی اور رسول اسی طریقے سے اللہ تیری مرضی کے مطابق ہم اور آپ کو چلنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا جو باتیں قرآن اور حدیث کے اندر ہیں انہی باتوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ لوگوں کی مرضی کیا ہے مولا کریم ہمارا دھیان اس طرف سے تبدیل فرما۔ مولا کریم ہم اور آپ کو صحابہ کرام کا منہج اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ صحابہ کرام کا جو طریقہ تھا اور جس فہم اور جس طریقے پر وہ لوگ زندگی گزارتے رہے، مولا کریم ہمیں اسی فہم، اسی سمجھ کے مطابق چلتے ہوئے انہی کے منہج کو اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم ہمارے درمیان جو بیمار ہیں انہیں شفائے کامل عاجل عطا فرما، جو قرض دار ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کی سبیل پیدا فرما، جو کسی بھی طرح کی مصیبت میں مبتلا ہے، کسی کا کام کسی وجہ سے رکا ہوا ہے، وہ کام اچھا ہے تو مولا کریم ان تمام مشاکل کو، ان تمام پریشانیوں کو، ان تمام مصیبتوں کو دور فرما اور غیب سے تمام مسلمانوں کی مدد فرما۔
فرما۔ مولا کریم ہمارے سماج اور معاشرے میں رہنے والی بچیاں جو شادی کے عمر کو پہنچ چکی ہیں لیکن ان کے لیے مناسب رشتے نہیں مل پا رہے ہیں، مولا کریم ان کے لیے مناسب رشتے کا انتظام فرما۔ مولا کریم جو لوگ کسی بھی طرح کے بدعات میں خرافات میں مبتلا ہیں انہیں صحیح سمجھ عطا فرما، جو لوگ شرک میں ڈوبے ہوئے ہیں مولا کریم انہیں صراط مستقیم کی جانب آنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم ہم تجھ سے صراط مستقیم مانگتے ہیں، صراط مستقیم کی جانب صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق طلب کرتے ہیں۔ مولا کریم ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم اور آپ اس دنیا کے اندر جب تک زندہ رہیں اللہ ہم اور آپ کو اسلام اور ایمان کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔